بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ اسلامی لشکر کے ایک سپاہی ہشام سے روایت ہے کہ جب وہ سفر سے واپس آیا تو اس کی بیوی کے ہاں 6 ماہ کی مدت میں بچے کی پیدائش ہو گئی تھی۔ ہشام نے اس بچے کو اپنا بیٹا ماننے سے انکار کر دیا۔ آخر کار دونوں میاں بیوی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنا ماجرا ان کو بتایا۔ ہشام نے کہا کہ 6 ماہ سے زیادہ عرصہ نہیں گزرا کہ میں سفر سے واپس لوٹا ہوں اور اس کے ہاں بچہ پیدا ہو گیا ہے، یہ میرے نطفے سے نہیں ہو سکتا۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حکم دیا کہ عورت کو سنسار کیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے سنسار کرنے سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ یہ عورت اپنے شوہر سے حاملہ ہوئی ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے اس کی مدت حمل اور مدت رضاعت 30 ماہ ہے۔ پھر فرمایا مائیں اپنی اولاد کو 2 سال تک دودھ پلائیں، لہٰذا اگر 30 سے 24 کو نفی کر دیا جائے تو مدت حمل 6 ماہ بنتی ہے اور 6 ماہ میں بچہ پیدا ہو کر زندہ رہ سکتا ہے، لہٰذا یہ لڑکا اسی شوہر کا ہے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عورت کو رہا کر دیا اور بچے کو باپ کے ساتھ ملا دیا اور اس فیصلے کی بھرپور تحسین فرمائی۔ ایک دن حضرت علی رضی اللہ عنہ مدینہ کی گلیوں میں چلے جا رہے تھے کہ آپ رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ کچھ لوگ غیظ و غضب کی حالت میں ایک عورت کو گھسیٹے لیے جا رہے ہیں۔ وہ عورت خوف کے مارے کانپ رہی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پکار کر کہا کہ تم اس عورت کو کیوں گھسیٹ رہے ہو؟ لوگوں نے بتایا کہ اس عورت نے بدکاری کی ہے، اسی لیے امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس عورت کو سنسار کرنے کا حکم دیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس عورت کو ان کے ہاتھوں سے چھینا اور ان لوگوں کی خوب سرزنش فرمائی۔ چنانچہ وہ لوگ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور شکایت کی۔ ان کی بات سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ضرور کسی بات کے معلوم ہونے پر ایسا کیا ہوگا، جاؤ ان کو میرے پاس بھیجو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ رضی اللہ عنہ سے پوچھا آپ نے ان لوگوں کو کیوں واپس کر دیا اور ان کو اس بدکار عورت پر حد قائم کرنے سے کیوں منع کیا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے امیر المومنین، کیا آپ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد نہیں سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 طرح کے لوگوں سے قلم اٹھا لیا گیا، یعنی وہ بے قصور ہیں۔ ایک سونے والا آدمی یہاں تک کہ وہ بیدار ہو جائے، دوسرا نابالغ جب تک کہ وہ بالغ نہ ہو جائے، اور تیسرا گناہ میں مبتلا آدمی جب تک باہوش نہ ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تبسم فرمایا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے امیر المومنین، اس عورت کو کبھی دیوانہ پن کا دورہ پڑتا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ آدمی اس کے پاس اس حالت میں آیا ہو کہ اسے دیوانہ پن کا دورہ پڑا ہو۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس عورت کو رہا کر دیا۔ ایک بار 2 کنیزیں ایک لڑکا اور لڑکی میں جھگڑا کرتی ہوئی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلاؤ، اس میں وہ فیصلہ کریں گے۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ آئے تو تمام قصہ بیان کیا گیا۔ فرمایا 2 شیشیاں منگواؤ اور ان کو وزن کر کے ان کنیزوں کو دو کہ اپنا اپنا دودھ اس میں بھریں۔ جب وہ شیشیاں دودھ سے بھری ہوئی آئیں، فرمایا اب پھر وزن کرو، جس کی شیشی بھاری ہو اسی کا لڑکا ہے اور جس کی شیشی ہلکی ہو اس کی لڑکی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا یہ کیسے فرمایا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مرد کے لیے عورت سے دگنا حصہ ہے۔ یہ مواد محمد عبداللہ مدنی کی کتاب حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فیصلے سے لیا گیا ہے۔ اس کو شائع کرنے کا مقصد تصویر کا دوسرا رخ دکھانا ہے، کیونکہ ہمارے ہاں تقریباً تمام لوگوں کو اس بات کا علم ہے کہ جناب حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک بڑے جنگجو تھے جنہوں نے بڑے بڑے سورماؤں کو میدان جنگ میں زیر کیا تھا، لیکن بہت کم لوگوں کو اس بات کا علم ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ ایک بہت بڑے پائے کے عالم اور دانشور بھی تھے۔